میں جب جب اپنے ابا کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ خدا کسی کو اکلوتا ابا نہ دے، مگر نہیں، ابا تو سبھی کے اکلوتے ہی ہوتے ہیں۔ مگر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ خدا کسی کو اکلوتی اولاد خصوصاً بیٹا نہ دے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اکلوتے بیٹے کے جذبات کا ذرہ بھر خیال نہیں، بھانجی اماں کی اور تڑپ اٹھ رہی ہے ابا کو۔ غلط نہ سمجھیں، اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے۔ غضب خدا کا۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس موٹے سیٹ کو ہمارے گھر آئے، اور ابا کو اس کی ہمدردی کا ایسا بخار چڑھ رہا ہے کہ میرے سارے پن، یعنی اکلوتا پن، لاڈلا پن، بھولا پن وغیرہ انہیں بھول گئے۔ اور وجہ؟ جی بالکل ٹھیک سمجھے، وہی اماں کی بھانجی۔ آپ سوچیں گے کہ میں بلا وجہ ہی ایک بیچاری معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ جی نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی۔ منہ دھو کے تو وہ میرے پیچھے پڑی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نہا دھو کے۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی ہی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو آگے پیچھے مار کے اور کوئی رشتہ دار نہ ہونے کے باعث یہ محترمہ ہمارے در پہ آ پڑی۔ کیا کہا؟ قاتلہ؟ افو، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ خالہ بیچاری دل کی مریضہ تھی، ادھر وہ لڑکی، ادھر مہینے بھر بعد ہی ان کی جدائی کا صدمہ دل پہ لیے خالو بھی بنا بتائے پیچھے نکل لیے۔ یوں وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ صاحبہ ہماری اماں کو، اور اتنی پیاری ہوئیں کہ 40ویں کے بعد اماں اس کی تشریف کا ٹوکرا بما تمام تر مسائل کے اپنے گھر پہ اٹھا کے لے آئیں۔ نام خوش بخت، مگر منحوسیت کا گھیرا ان دنوں اس پہ اس قدر تنگ تھا کہ محض 6 ماہ کے اندر اندر میری اماں نے بھی اگلے جہان کی راہ لی۔ اچھی بھلی سوئی اماں صبح کو اٹھی ہی نہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹا تو صحیح معنوں میں یتیم ہو گئے، نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر۔ بھلا اماں کے بغیر ہمیں جینا ہی کب آتا تھا؟ مگر اصل مسائل تو اماں کے 40ویں کے بعد اٹھنے شروع ہوئے۔ وہ دن میرے لیے نحوست سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو محترمہ خوش بخت صاحبہ نے صبح مجھے جگایا۔ بھئی چھٹی کے روز کسی بھی شریف بندے کو صبح 10 بجے جگانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میں مندی مندی آنکھوں سے اس کا فریش چہرہ دیکھتے ہی گھرایا، مگر وہ ڈھیٹ بلکہ چکنا گھڑا۔ اٹھ جاؤ اب، یا اب ایک ہی روز اٹھو گے؟ لو، بھری جوانی میں ایسی بد دعا۔ میرا تو تن من ہی سلگ اٹھا۔ تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اتنی پیاری نیند آ رہی تھی، نیند میں من پسند لڑکی کا ساتھ۔ اب تو سب کچھ ہی بھگ سے اڑ چکا تھا۔ ہاں، اجازت۔ وہ تمسخر سے ہنسی، ساتھ ہی ساتھ زمین پہ بکھرے کشنز اٹھا رہی تھی۔ چوپٹ کھلے دروازے میں سے اجازت کا حکم نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے صبح تمہاری شکل دیکھ کے اپنی صبح بھنگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ خالو جان بلا رہے ہیں تمہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا اس کی نحوست، اور دوسری وجہ، جی ہاں، اس کی بد زبانی، خصوصاً میرے ساتھ۔ اتنا نڈر پن کہ جواب دینے میں 1 لمحے کی بھی دیر نہیں کرتی تھی، مبادہ 10 نمبر کٹ جائیں گے۔ ذرا یہ سب خصوصیات یاد رکھیے گا آپ۔ تیسری بات یہ کہ میرے 3 سالہ بڑے پن کو وہ کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو بچپن کی طرح مجھے اڑنگا لگا کے زمین پہ اوندھا گراتی اور میری پشت پہ سوار ہو کے لکڑی کی کاٹھی والا گیت بھی گاتی۔ یقیناً آپ کے سامنے بھی اس کا تندرست و توانا بچپن آ گیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک 8 سالہ مگر لاغر بچے کو 5 سال کی ٹن ٹن دبوچ لے تو اس بیچارے کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے میں خالہ کے گھر وزیر آباد کم ہی جاتا تھا۔ موٹا سیٹھ سڑک پہ لیٹ، گاڑی گزری پھٹ گیا پیٹ، گاڑی کا نمبر 88، موٹا بولا ہائے میرا پیٹ۔ اس کے شکنجے سے نکلنے کے بعد میں یہ نظم با آواز بلند سنا کے اس کے غصے کو مزید ہوا دیا کرتا تھا۔ خیر، یہ سب تو پرانی باتیں ہیں، مگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم دونوں کے مابین دشمنی کس قدر پرانی ہے۔ ابا نے کیوں بلایا ہے؟ انہیں یاد نہیں ہے کہ آج سنڈے ہے؟ میں ناراض ہوا۔ تمہارا تو ہر ڈے ہی سنڈے ہوتا ہے۔ وہ میرا میلا تولیہ اٹھا کے کرسی کی پشت پہ رکھ کے طنز سے بولی، یعنی کہ میرے لیٹ اٹھنے اور روزانہ لیٹ آفس پہنچنے کا تانا مار رہی تھی۔ وہ ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شرافت سے بول اٹھی،
تو مجھے بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھنا ہی پڑا۔ میرے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلنے تک وہ میرا کمرہ سمیٹ کر جھاڑ پونچھ کر کے جا چکی تھی۔ خوبی بس یہی تھی اس میں، نوکرانیوں والی، گھر خوب سمیٹ کے اور چمکا کے رکھتی تھی۔ دوسری یہ کہ کچن بھی اسی کے سر پہ چل رہا تھا، اور کیا خوب چل رہا تھا، روز روز نت نئی ڈشیں۔ تیسری یہ کہ اب کپڑے دھلے دھلائے اور استری شدہ ملنے لگے تھے، اور میرے ہر دوسرے روز دھوبی کی طرف لگنے والے چکر ختم ہو چکے تھے۔ چوتھی یہ کہ مطلب یہ کہ سب خوبیاں تو نہیں ہیں، خیر وقت گزارنے کے لیے وہ ہمارے تمام کام کرتی رہتی تھی، ورنہ تو شاید سارا دن ٹی وی ہی دیکھتی رہتی۔ میں جب تیار ہو کے ناشتے کی میز پہ پہنچا، ابا میرا ناشتہ کرنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ میرا انداز بہت محتاط تھا، بلکہ میں احتیاطاً ابا سے دور والی کرسی پہ بیٹھا تھا کہ کہیں ایک آدھ جھامپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ غصے میں نہ سہی لاڈ پیار میں بھی رسید کر دیتے تھے وہ۔ وعلیکم السلام۔ اوے تمہاری گھڑی ٹائم نہیں بتاتی؟ وہ گرجنا شروع ہوئے اور میں منمنانا۔ نہیں ابا جی، خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ لال پیلے ہونے لگے۔ لطیفے سناتا ہے باپ کو، الو کا پٹھا۔ اف ہو خالو جان، میں نے کتنی بار کہا ہے خالی پیٹ غصہ نہ کیا کریں، پہلے تگڑا سا ناشتہ کریں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے اسپیشل حلوہ پوری اور چنوں کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ بیچ میں آ ٹپکی۔ ذرا الفاظ سنیں اس کے، پھپھے کٹنی۔ یہ نہیں کہ اکلوتے کزن کو ازراہ ہمدردی ابا کی ڈانٹ سے بچائے، الٹا انہیں کھا پی کے اطمینان سے میری بے عزتی کرنے پہ اکسایا جا رہا ہے۔ میں پانی کے گھونٹ کے ساتھ ساتھ غصے کے گھونٹ بھی بھر گیا۔ اماں، میری پیاری اماں، تم نہ رہیں تو میرا غصہ دیکھنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ میرا دل بھر آنے لگا، مگر جلد ہی گرما گرم حلوہ پوری اور چنوں کی خوشبو نے سب کچھ بھول کر ناشتے پہ ٹوٹ پڑنے پہ مجبور کر دیا۔ ہم دونوں باپ بیٹے نے تو ڈٹ کے ناشتہ کیا، مگر وہ محض حلوے اور چنوں کی ذرا سی مقدار کے ساتھ ایک پوری چکھنے کے بعد چائے کا مگ لے کے اٹھ گئی۔ جی ہاں، وہی موٹا سیٹھ جو میٹرک تک کھانے سے فائٹنگ کیا کرتا تھا، بی اے تک ڈائٹنگ کر کر کے ایشوریا جیسی فگر بنا چکا تھا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ خیر مٹی ڈالو، جب سے ایشوریا کی شادی ہوئی ہے میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس موٹے سیٹھ کو کون دیکھے؟ ساتھ والوں کی لڑکی اس سے ٹیوشن پڑھنے آ گئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا تو مجھے ان کی بہادری پہ ہنسی آئی۔ اس کی موجودگی میں ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ سگریٹ کے اسپیلنگ بھی سنا دیتے۔ اور پھر اس نحوست بھری ساعت کا الارم بجا۔ اور بھائی تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ سگریٹ کا لمبا سا کش لگانے کے بعد دھوئیں کو بے فکری سے اڑاتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے اخبار اٹھاتے ہوئے بے توجہی سے پوچھا، کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ کس کی شادی ابا؟ میری حیرت واجب تھی، اتنا اچانک ٹاپک۔ میری، وہ طنزیہ بولے اور میں گہرے صدمے میں گر گیا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ؟ میں فوراً جذباتی ہونے لگا۔ اوے بے غیرتا، میں تیری شادی کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے جھاڑتے ہوئے بولے۔ تو میری بتیسی نکلتے دیر نہیں لگی۔ اس کے لیے تو تمہاری ماں کی قبر کی مٹی خشک ہونا شرط نہیں ہے نا؟ اف، یہ ابا کے طنز، میں کھسیا گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ابا نے یقیناً طنز میں ماسٹرز کر رکھا ہے، بلکہ ٹاپ کیا ہوگا، اماں کی بھانجی کی طرح، تبھی تو دونوں کی گاڑی چنتی تھی۔ تو میں کون سا لڑکی پسند کیے بیٹھا ہوں؟ میں نے منہ پھلاتے ہوئے اخبار جھٹک کے سیدھا کیا تو وہ اطمینان سے بولے، ہاں مگر میں تو پسند کر چکا ہوں۔ میں نے چونک کے اخبار منہ پہ سے ہٹایا، پھر ان کے تاثرات دیکھ کر جلدی سے بولا، اچھا میرے لیے؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے مجھے خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ مگر ابا جی شادی تو میری ہونی ہے، میں نے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہا۔ تو یہ کہ لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اوے تو فکر ہی نہ کر، وہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، لڑکی تیری ہی پسند کی ہے۔ وہ ہاتھ سے گویا مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے، تو مجھے ان کی اس لاپرواہی کے پیچھے چھپے وار پہ پیار آنے لگا۔
تو گویا ابا جانتے ہیں کہ میں ان کی بھتیجی میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ گل، میری پیاری گل، میرا روم روم خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہمیشہ یوں ہی خوشیوں بھرا، صاف ستھرا اور جگمگاتا ہوا رہے۔ ابا بولے تو میں نے مذاقاً کہا، اس کی فکر آپ مت کریں، یہاں کی صفائی ستھرائی کا ذمہ تو ہمیشہ کے لیے اماں کی بھانجی نے لے رکھا ہے۔ ابا خوش ہو اٹھے، خدا تمہارا بھلا کرے، بیٹا ہو تو ایسا، بنا کہے کیسے باپ کے دل کی خواہش کو سمجھ گیا۔ خوش بخت سے بہتر لڑکی تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لو جی، کیا ہی 9/11 کے دھماکے ہوئے ہوں گے، میں تو آنکھیں پھاڑے ابا جی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ اتنی دیر سے خوش بخت کی نادیدہ خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ میں صدمے سے چور لہجے میں بولا، بھئی دیکھو نا، تم دونوں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہو، تو بجائے اس کے کہ اسے رخصت کر کے ایک نئے اور اجنبی ماحول میں بھیجوں یا تمہارے لیے ایک انجان لڑکی کو بیوی بنا کے گھر میں لے آؤں، میں نے سوچا ہے کہ یہ تمام سلسلہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔ ابا جی کو اپنی تیز نظری کی خوشی تھی۔ ایسے میں بھلا مجھ بیچارے کے تاثرات وہ کیا دیکھتے جس کی دنیا لوٹی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا غصہ دکھانے اور ابا جی کو متوجہ کرنے کے لیے اخبار میز پہ پٹکا تو وہ چونک کے میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے ابا جی، میں کھنکار کے گلا صاف کرنے کے بعد سنجیدگی سے بولا۔ ساتھ ہی ابا جی کی صاف ستھری پیشانی پہ بل پڑے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یا یہ کہ میں اسے اس لحاظ سے پسند کرتا ہوں؟ ابا کی نرمی مجھے نڈر پن دکھانے پہ آمادہ کر رہی تھی۔ اس ساری بکواس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے انداز میں پوچھا تو مجھے تھوڑی سی ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ ابا جی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ان کا روب دبدبا لوٹنے لگا۔ ہم دونوں بالکل مختلف ہیں ابا جی، وہ مشرق تو میں مغرب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے کبھی اس کے متعلق ایسا سوچا ہی نہیں۔ میں نے بھی اپنی طرف سے گل مکا دی، مگر ابا جی نے جو مکہ جواباً میز کی سطح پہ مارا، اس نے مجھے بھی اچھلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو سوچ لو صاحبزادے، کیونکہ یہ شادی ہو کے رہے گی، انہوں نے بے حد پرجلال اور قطعیت بھرے لہجے میں کہتے گویا فیصلہ سنا دیا۔ اور بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میرے اور ابا جی کے درمیان ٹھن گئی۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ایسی بیوی نہیں ملے گی۔ ابا جی پہ تو اس نے وظیفے کر رکھے تھے شاید۔ اب اگر بندے میں ذرا ہمت ہو تو پوچھے کہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ چراغ لے کے بھئی ایسی لڑکی ڈھونڈوں؟ اس سے 1000 اچھی پڑی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے تو میں نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے پینترا بدلا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں ابا جی، اس بہترین لڑکی کو آپ مجھ جیسے نالائق اور بقول آپ کے بدنظم شخص کے پلے مت باندھے ہیں۔ اس کے لیے تو اسی جیسا لائق فائق اور بہترین آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہے۔ ہاں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں ہی جھاڑ پونچھ کے اور ٹھوک بجا کے اپنے لائق بنا لے اور بہترین بنا کے ساری عمر میری دعائیں لیتی رہے۔ اف، یہ ابا جی کا اطمینان بلکہ چالاکیاں، میرا دل چاہا کہ بال نوچنے لگوں اپنے۔ ابا جی پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹا جی پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک یتیم مسکین لڑکی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی خالہ یعنی کہ تمہاری ماں، اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری ذمہ داری ہم پہ آ چکی ہے۔ میں اس کا خالو صحیح، تم اس کے خالہ زاد بھائی صحیح، مگر شریعت کی روح سے ہم اس کے لیے قطعی نامحرم ہیں۔ ایسے میں اگر ایک شرعی رشتہ با احسن طریقے سے طے ہو سکتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بہت تحمل سے سارا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ اف ہو، آپ کن چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ 6 مہینے پہلے تک تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ بیٹا تب تمہاری ماں ہمارے ساتھ تھی، مگر اب دنیا بھی مشورے دینے لگی ہے۔ وہ سنجیدہ تھے۔ بات تو واقعی سچ تھی، مگر میرے دل میں گل رخ تھی، میری چچا زاد، اور اس کی جگہ خوش بخت کو سوچ کے میرا دل اوبنے لگا۔ آپ فکر مت کریں ابا جی، میں فوراً اس کے لیے ایک زبردست سے رشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ان کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہا۔ تم اس کے ابا بننے کی کوشش مت کرو،
بس جو میں نے کہہ دیا ہے اس کے متعلق سوچو اور مجھے نکاح کی تاریخ بتاؤ۔ ابا جی اس قدر کڑک دار لہجے میں بولے کہ میں احتجاج کے سارے الفاظ بھول کے محض قربانی کے بکرے کی مانند انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میری تو زندگی ہی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی۔ ابا جی کے الٹیمیٹم نے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں برباد کر دی۔ گل رخ کہیں دور جاتی محسوس ہوئی تو میں نے گھبرا کے اپنے دوستوں کی منتیں کر کے 2-4 بہترین رشتے خوش بخت کے لیے اپنے گھر پہ بھجوائے، بلکہ منگوائے کہ شاید ابا جی کا دل للچا جائے۔ مگر نہ جی، اماں یوں ہی تو اتنی جلدی رخصت نہیں ہو گئی نا، ہر رشتے پر ایک ہی نا۔ ابا جی کی ہٹ دھرمی دیکھ کے میں غصے سے بھرا خوش بخت کے سر پہ جا پہنچا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی کسی کتاب میں محو تھی۔ میرے یوں تن فن کر کے وہاں پہنچنے پہ چونکی۔ پتہ ہے بنا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا کس قدر بدتمیزی ہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس اخلاقیات کی کلاس لینے نہیں آیا ہوں۔ میں نے دانت کچکچائے۔ اچھا تو اگر اپنی شکل دکھانے آئے ہو تو میں نے دیکھ لی ہے، بے نیازی سے کہتی وہ کتاب پہ انگلیاں بجا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابا جی تمہاری شادی کروا رہے ہیں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے اس کی معلومات چیک کرنے کی صحیح کی، مگر ادھر وہی اطمینان تھا۔ تو تمہیں کاہے کا صدمہ ہو رہا ہے؟ صدمہ یہ ہے کہ پھانسی کے اس پھندے میں وہ میری گردن فٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو لمحہ بھر چپ رہنے کے بعد وہ اسی پرسکون انداز میں بولی، مجھے دیکھو میں کتنی خاموشی سے سولی پہ چڑھ رہی ہوں۔ میرا دل خوش ہوا، یعنی کہ تم بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ وہ رخ موڑ کے کتاب تکیے کے نیچے رکھنے لگی۔ نہ تو پھر تم ابا جی کے سامنے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ میں فوراً ہی اس کا سب سے بڑا ہمدرد بن گیا۔ نہیں، اس نے فی الفور جواب دیا، میں خالو جان کی ایسی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ان کے بہت احسان ہیں مجھ پہ۔ تو ان کے احسان کا بدلہ اس طرح سے دو گی تم؟ ان کے اکلوتے بیٹے سے بدلہ لے کے؟ میں نے اسے گھورا۔ قربانی دے رہی ہوں مسٹر، سمجھے؟ جیسے کبھی شیشہ ہی نہیں دیکھا جناب نے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی آخر میں بڑبڑائی تو میں بدک اٹھا۔ میں یعنی کہ آذر رحمان، جسے اپنی وجاہت پر بے پناہ ناز تھا، یہ موٹا سیٹھ اسے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میں بھی کوئی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر یہ ابا جی کو کون سمجھائے؟ تو تم بھی میری زندگی میں آذر نہیں آزار بن کے ہی آ رہے ہو۔ وہ چوکی نہیں تھی۔ دیکھو ابا جی کے سامنے انکار تو تم ہی کو کرنا ہوگا، بہت پچھتاؤ گی مجھ سے شادی کر کے۔ میں نے اسے دھمکایا۔ مجھے بھی اس شادی سے صاف انکار ہے، مگر سوری، میں خالو جان کے سامنے مر کے بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ انکار تو تم ہی کو کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ جہنم میں گزارا کر لوں گی۔ اس نے صفا چٹ جواب دے ڈالا۔ پھر میں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا میرا اور گل رخ کا چکر چل رہا ہے؟ ہاں، وہ سب تم جانو اور خالو جانے۔ میں نے اپنے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار انہی کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے تو آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ آہا بھر کے بولی تو دفتن مجھے خیال آیا کہ یہ میرے ساتھ شادی کو کیا کیا نام دے رہی ہے، جہنم اور اندھا کنواں۔ میں تو جیسے تمہارے فراق میں مرا جا رہا ہوں نا۔ میرا بس چلے تو میں پوسٹر لگوا دوں سارے شہر میں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو کاش اتنی ہمت دکھا ہی دو تم تو میری بھی جان چھوٹے۔ اس نے گہری سانس بھر کے مجھے اور اکسایا۔ میں تو پہلے غصے میں بھرا اس کے پاس گیا تھا اور بھی جل بھن کے رہ گیا۔ یعنی وہ ابا جی کی نظروں میں میرا امیج تو خراب کر سکتی تھی، مگر خود ستی ساوتری ہی بنی رہنا چاہتی تھی۔ پھپھے کٹنی، اگر ایسا ہو گیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ میں اس کا اطمینان بھی اڑانا چاہتا تھا۔ ہاں وہ تو اس خبر کو سنتے ہی ہو چکی ہے، اب تو بس اپنی سزا کا انتظار ہے۔ حد درجہ معصومیت۔ میرا پارا آخری درجے پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے وہاں سے لوٹ آنا ہی مناسب سمجھا۔ جب گل رخ کو خبر پہنچی تو مجھ پہ اور بھی مشکل وقت آ گیا۔ آئس کریم کا پیالہ ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کیا ہو گیا گل، اور منگوا دیتا ہوں؟ میں بوکھلایا تو اس نے مسکارا، کاجل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگا کے قاتل بنائی آنکھوں کو مجھے گھور کے دیکھا۔
تمہارا کیا خیال ہے میں آئس کریم کے لیے رو رہی ہوں؟ لو جی، عجیب ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی۔ ابا جی کی یہ شادی ہو کے رہے گی والی ضد تو میں نے اسے رات کو فون پہ ہی بتا دی تھی۔ اب جب لنچ کے بعد میں چچی جان سے اجازت لے کے اسے آئس کریم پارلر لے کے آیا تو آئس کریم کے 2 پیالے ختم کرنے تک تو وہ اتنی دکھی نہیں تھی۔ اب ایک دم سے مطلع ابر آلود ہوگا تو مجھ جیسا بیچارہ تو پریشان ہوگا نا۔ تم نے تایا جی کو صاف صاف میرے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ ایک اور غوری میزائل۔ انہوں نے صاف صاف خوش بخت کا نام لے کے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ میں نے بھی مجبوری ظاہر کی۔ تایا جی تو ہیں ہی ایسے، شروع سے ہی انہوں نے ہماری کبھی بھی پرواہ نہیں کی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ امی ابا زبردستی اپنا حصہ لے کے علیحدہ ہوئے ہیں، مگر کسی کی جائز غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو میں اس کی اس قدر جائز اصطلاح پہ اش کر اٹھا کہ بھئی اگر غلطی ہے تو پھر جائز کیسے ہوئی؟ مگر گل رخ اپنے بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہے، اس لیے میں نے اس کے پہلے آنسو سوکھنے پہ شکر ادا کیا۔ تم لکھ کے رکھ لو آذر، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گی اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنے کا نام بھی لیا تو۔ اس نے واضح الفاظ میں مجھے دھمکایا تو میں اسے گھور کے رہ گیا۔ میں نے یہاں تمہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا ہے، تمہارے قاتلانہ عزائم پوچھنے کے لیے نہیں۔ ہاں تو یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ تمہیں خود حل کرنا ہوگا۔ میں تو بس لال جوڑا پہن کے چھم سے تمہارے آنگن میں اتر آؤں گی۔ وہ بے نیازی سے بولی تو میں آہ بھر کے رہ گیا۔ 200 روپے کی آئس کریم کے بعد بھی میرا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ ابا جی، میں خوش بخت سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے اسٹڈی روم میں جاتے ہی پٹاخ سے وہ جملہ کہہ دیا جو میں نے پچھلے 2 گھنٹوں کی تیاری اور ہمت جمع کرنے کے بعد تیار کیا تھا۔ وجہ؟ انہوں نے کتاب پہ سے نظر اٹھائے بغیر سکون سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا۔ گل رخ سے چلنے والے افیئر کا تو ذکر بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابا جی اور چچا جان کے کشیدہ تعلقات اس کی خاص وجہ تھے۔ وہ تو اماں کے مرنے کے بعد دونوں گھرانوں میں دوبارہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے تھے، وہ بھی یوں کہ چچی جان کو میری اتنی اچھی جاب کا پتہ چلا تو انہوں نے موقع اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر مجھے مبارکباد دے دی، اور گوری چٹی قدر فربہی مائل باتونی سی گل رخ تو مجھے پہلے بھی بری نہیں لگتی تھی، لیکن اس روز کے بعد تو وہ جیسے مجھ پہ فدا ہی ہو گئی۔ میں بن ماں کا بچہ جسے گھر میں موجود لڑکی جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی اور گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی، اسے ایک دم سے کوئی لڑکی اتنی اہمیت دے تو میں بس مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ ابا جی تو پھر بھی کبھی چچا کی طرف نہ گئے، مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر ہمارے ہاں آئے رہتے تھے، یا پھر چچی اور گل رخ ادھر نکل آتی۔ البتہ ابا جی نے گھر آنے والوں سے کبھی تیوری چڑھا کے بات نہیں کی تھی۔ میں تو تب خوب ہی چہکتا تھا، تبھی تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ شاید ابا جی میرے دل کی آواز اپنے دل کے کانوں سے سن لیں گے۔ اب خود اپنے منہ سے گل رخ کے لیے کہنا تو زلزلہ لانے کے مترادف تھا۔ وہ ابا جی، ہمارے اسلام میں لڑکا لڑکی کی مرضی جانے بغیر شادی کرنا منع ہے۔ میں نے جلدی سے جو دماغ میں آیا کہہ دیا۔ بیٹا جی، ہمارے اسلام میں بھی منع ہے۔ وہ کتاب بند کر کے اسی اطمینان سے اینک اتار کے بالآخر میری طرف متوجہ ہو ہی گئے۔ تو پھر ابا جی یہ ظلم مت کریں۔ میں نے سن 60 کے ہیرو کی طرح اداس منہ بنایا تو ابا جی کو ہنسی آ گئی، پتہ نہیں میری شکل دیکھ کے یا پھر میرے ڈائیلاگ پہ۔ کیا ظلم ہو رہا ہے تم پہ؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے خود کو بچاتے ہوئے تمام الزام خوش بخت پہ ڈال دینا چاہیے۔ مجھے اپنی کہاں فکر ہے ابا جی؟ میں نے فوراً لہجے میں اداسی بھرتے ہوئے بات شروع کی۔ فکر تو مجھے خوش بخت کی ہے، کم بخت۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مجھے اس رشتے پہ اپنی طرف سے اعتراض ہے، مجھے تو اس معصوم کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں تو مرد ہوں، انکار کر سکتا ہوں، مگر وہ بیچاری، وہ تو آپ کے احسانوں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہ آپ کو اف تک نہیں کرے گی۔ لیکن ابا جی، میں کسی لڑکی پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری تقریر ابھی جاری تھی، جوش خطابت میں مجھے ابا جی کے تاثرات نوٹ کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ تبھی انہوں نے مجھے ٹوک دیا، تم سے کس نے کہا ہے کہ اسے کوئی اعتراض ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟
کوئی بھی ذی ہوش اور عقل مند شخص اس کی شکل سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اس شادی پہ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے ان پہ اپنی زیرک نظری جتائی۔ مجھے افسوس ہے برخوردار کہ تم اپنے متعلق بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی خوبیاں کم از کم آج تک میں نے تم میں تو نہیں پائیں۔ اف، یہ ابا جی کے طنز، بندہ شرمندہ ہو کے رہ جائے۔ میں بھی کھسیا گیا لیکن ہار نہیں مانی۔ اور نہیں تو کیا ابا جی، اسی وجہ سے تو کہتا ہوں، اس جیسی عقل مند، سلیقہ مند، سگڑ، با اخلاق، خوش گفتار جیسی لڑکی کو کوئی اس جیسا ملنا چاہیے۔ ابا جی نے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں یہ سب خوبیاں اس میں موجود ہیں؟ آف کورس ابا جی، بلکہ وہ تو ایک با کمال اور بہترین لڑکی ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں بے غرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی پھٹ پڑا تھا، اتنی خوشی سے اس کی خوبیاں بیان کی کہ شاید ہی کبھی اپنی کی ہوں۔ بس بیٹا جی، انسان جب خود کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو اس میں سب سے مشکل کام غرض نکالنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی میں بڑا خود غرض ہو گیا ہوں، اور میں نے تو اب اور بھی پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، اور پھر اور بھلا کون ہوگا جس کو اس کی اتنی خوبیوں کا پتہ ہو جو کہ تم جانتے ہو۔ تم سے بڑھ کے اس کا قدردان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا جی سر دھن رہے تھے اور مجھے اپنا سر ٹکرانے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ۔ کم از کم اس کی بے زبانی ہی کا خیال کر لیں۔ اب تو میری ہر صبح اسی منحوس موضوع سے شروع ہو رہی تھی۔ بیٹا جی، وہ اتنی بھی بے زبان نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اسے اس شادی پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا جی نے میری بولتی بند کر دی۔ اب سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ پھپھے کٹنی مجھ سے شادی کرنے پہ راضی کیسے تھی، جس کے ساتھ بنا طنز کے کبھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ روب مجھ پہ ایسے جماتی تھی، خاص طور پہ ابا کے سامنے، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہ ہو۔ تو کیا وہ ساری عمر مجھ پہ روب جمانے کو؟ میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ غصے کے مارے کچھ نہیں سوجھا تو میں نے گل رخ کو فون ملا دیا۔ اس نے حسب عادت پہلے تو مجھے ہی برا بھلا کہا۔ تایا جی کو صاف بتا دو نا، اس کی ایک ہی فرمائش تھی۔ 100 بار کہہ چکا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مگر تم ان کی ضد نہیں جانتی۔ میں تھک گیا تھا، اب اسے کیا بتاتا کہ ابا جی ابھی تک دل سے ان لوگوں سے راضی نہیں ہیں۔ حد ہو گئی آذر، تم جیسا بزدل شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے سیدھے سبھاؤ میری مردانگی کو للکارا تو مجھے ایک بار پھر ابا جی کے سامنے جانا پڑا۔ ابا جی، ایک بہت ضروری بات ہے۔ میں نے سوچا ہے سادگی سے نکاح پڑھوا دوں تم دونوں کا۔ لو جی، ابا جی کی اپنی کم ضروری باتیں ہیں جو وہ میری سنتے ہیں۔ میں کلس کے رہ گیا۔ ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے بات شروع کی اور ابا جی نے سینے کو مسلا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے دل میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں سی اٹھ رہی ہیں۔ متفکر انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑا ایک جگمگاتا کارڈ اٹھا کے میری طرف بڑھایا۔ یہ ڈیزائن پسند کیا ہے میں نے تمہاری شادی کے کارڈ کے لیے۔ میں نے کہا ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کارڈ پہ نگاہ ڈالے بغیر ہٹیلے انداز میں کہا، تو وہ اپنی ہی پریشانی میں بولے، اب تو ذرا سی بھی مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی۔ کل مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا، لگتا ہے کسی روز اچانک ہی دل بند ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے۔ میں گھبرا گیا۔ بس بیٹا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھ لوں، تمہاری اور خوش بخت کی شادی، پھر جو اللہ کو منظور۔ وہ افسردہ سے ہونے لگے۔ یقین کریں اس وقت تک ابا جی کی ایکٹنگ کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ تو نکاح کے بعد جب زبردستی ابا کو میں دل کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ دل کی بیماری تو انہیں چھو کے بھی نہیں گزری۔ یہ تو غلط بات ہے، مگر اس خبر کو سن کے مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اوفو، تم بھی نا، معمولی گیس ٹربل تھی، خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ ایسی اکیلی دلہن کو چھوڑ کے افراتفری میں نکل پڑے۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے اور میں جھٹکوں سے گیئر بدلتا، دانتوں پہ دانت جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابا جی نے تمام مہمانوں کو ہال سے رخصت کر دیا تھا۔ گھر فقط ہم تینوں ہی پہنچے تھے۔ کس قدر مضحکہ خیز شادی تھی۔ دلہا بنا آذر رحمان، دلہن بنی خوش بخت، اور ساتھ میں ابا جی۔
کاش ابا جی کا یہ چیک اپ میں نے اپنے نکاح سے کچھ دن پہلے کروا لیا ہوتا، مگر کیا کرتا، ڈاکٹر نے ٹائم ہی ایسا دیا تھا کہ تب تک میں ایجاب و قبول کے تمام مراحل طے کر چکا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے اور میں سیڑھیاں پھلانگتا سیدھا اپنے کمرے میں۔ زرق برق شیروانی سے نجات حاصل کر کے میں نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور فریش ہو کے نکلا ہی تھا کہ مسلسل بجتے موبائل نے متوجہ کر لیا۔ گل رخ کے جگمگاتے نام کو اسکرین پہ دیکھ کے میرا دل لمحے بھر کو سکڑا۔ قسمت کا پھیر کیسے لمحوں میں اسے مجھ سے دور لے گیا۔ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے تم، کب سے بیل جا رہی ہے؟ وہ بےتابی سے جیسے پھٹ ہی تو پڑی۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ گیا۔ ریلیکس گل، یہیں تھا، ابھی واش روم سے نکلا ہوں چینج کر کے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس کے کیا کر رہے تھے کا مطلب مجھے خوب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور وہ چڑیل کہاں ہے؟ وہ غم و غصے سے پر لہجے میں بولی تو میں چور سا بن گیا۔ وہ نیچے بیٹھی ابا سے باتیں بگاڑ رہی ہے۔ میں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، میں اوپر چلا آیا۔ میں نے اسے خوش کرنا چاہا اور کامیاب بھی رہا۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی پیچھا چھوڑے گی وہ تمہارا۔ تم دیکھتی جاؤ میں کیسے اسے ناکوں چنے چبواتا ہوں، اسے بھی تو پتہ چلے کسی مرد سے زبردستی شادی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس پر اپنے عزائم واضح کیے۔ ویسے دلہن بنی سنا ہے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے جیلسی کی بو آ رہی تھی۔ دراصل چچا جان اور چچی تو نکاح میں شریک ہوئے تھے مگر گل رخ نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں بھی پوری تقریب میں کھنچے کھنچے ہی رہے۔ چچی جان تو ہم دونوں کے افیئر سے خوب اچھی طرح واقف تھیں، مگر اب میں کس کس کو اور کس منہ سے ابا جی کی اعلیٰ ایکٹنگ کے متعلق بتاتا جو انہوں نے بالکل آخری وقت میں کر کے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اور پھر بھولے پن سے پوچھنے لگے تھے، ہاں تم شاید کوئی اعتراض بیان کر رہے تھے؟ نہیں ابا جی، وہ شادی کا کارڈ سبز نہیں میرون رنگ کا ہونا چاہیے۔ میں اتنا ہی منمنا سکا۔ مجھ میں ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور نتیجہ میرے نکاح کی صورت میں نکلا، اور ادھر ابا جی بھلے چنگے ہو گئے۔ میری تو زندگی یکا یک امتحان بن گئی۔ اور اب گل کا تفتیشی انداز، تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں لگ سکتی وہ، اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہی ہے سانپ کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں مگر پکڑنے پہ صرف ڈنگ ہی مارتے ہیں۔ میں نے اس کی تعریف اور فلسفہ ایک ساتھ جھاڑا تو وہ معنی خیز انداز میں بولی، پھر ذرا خیال رکھنا کہیں ڈنگ کھانے کا شوق نہ پال بیٹھو دل میں۔ تم نہیں تو کوئی نہیں گل، دیکھنا ابا جی بھی پچھتائیں گے، اور وہ بھی جو ان کا دل مٹھی میں کرنے کی نہ جانے کون سی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے انتقام والے لہجے میں کہا۔ لو تم بھی نا بالکل بے وقوف ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے گویا مجھے سند ادا کی، پھر جیسے اس الجھن کا سرا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، جائیداد کی خاطر۔ نہ تمہاری کوئی بہن ہے نہ بھائی، اکلوتے وارث ہو گھر اور فیکٹری کے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ بہرحال آذر، جلد سے جلد اس ناگن سے پیچھا چھڑواؤ۔ جب تک تایا جان کا دل اس کی جانب سے کھٹا نہیں ہوگا وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے کچھ پلان بنا کے چلنا۔ گل نے مجھے ٹپ دی تو میں اس کا شکر گزار ہونے لگا۔ پھر اس خوبصورت چاندنی رات میں گل سے خوب باتیں بگاڑنے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ مجھے اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ اگر خوش بخت کمرے میں آ چکی ہوئی تو مجھے کس طرح اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنی ہے۔ کمرے میں لائٹ آف اور فقط نائٹ بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں کے پرزور اصرار اور لعنت ملامت پر بھی مسحری تو میں نے لگوائی نہیں تھی، اور بیڈ بھی اب خالی پڑا تھا۔ یہ کدھر گئی؟ میں پریشان ہوا۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے سنگل صوفے پہ لشکارے مارتا پڑا سرخ زرتار لہنگا۔ اس کا مطلب وہ آئی تو تھی اندر۔ لو جی، ابھی تو مجھے گل کے کہے کے مطابق خوش بخت کی انسلٹ کرنی تھی۔ اگر وہ سجی سنوری میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی تو، مگر ادھر تو پہلے ہی کوئی پلاننگ ہو چکی تھی۔ میں گہری سانس بھرتا بستر پہ گر سا گیا، اور ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ فطری طور پہ میں چونک کے اس طرف متوجہ ہوا، اور غیر فطری طور پہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سانس جو ابھی ٹھیک سے لی بھی نہیں تھی وہ سینے میں اٹکنے لگی۔ نائٹ بلب کی سبز روشنی میں
नहायत मॉडर्न से नाइट सूट में मलबूस, यूं बेधड़क वॉशरूम से निकल के अपने सिल्की बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए वो आईने की तरफ ऐसे बढ़ी जैसी मेरी कितने साल पुरानी बीवी हो, और यूं इस तरह से मेरे सामने घूमने फिरने की आदी हो। बालों को पोनी में कैद करके उसने हाथों पे कोई लोशन लगाया और मेरी तरफ पलटी। मेरी सांसें झटका खा के रह गईं। भला मैं एक जवान मर्द और जिंदगी में पहली बार होशो हवास में ऐसी सिचुएशन का मुकाबला। मैंने सोचा खामखा रिवायती दुल्हनों की तरह सज संवर के तुम्हारे बेड पे बैठने का क्या फ़ायदा, जबकि तुम्हें ना मेरे सिंगार से दिलचस्पी है और ना मुझसे। इसलिए तुम्हें कोफ्त से बचाने के लिए मैंने चेंज कर लिया। और हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बेड पे भी आधे वाला हक नहीं जमाऊंगी। मैंने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया है। वो एक तकिया उठा के नीचे बेड के साथ बिछाए गए बिस्तर पे रखते हुए बड़े आराम और बेतकल्लुफ़ी से कह रही थी, और मैं जैसे खला में सफ़र कर रहा था। ये ऐसे मेरे सामने आया करेगी, और मैं वो शब बखैर कहती अपने ज़मीनी बिस्तर पे दराज हो गई, और मैं अपनी हालत पे गंग रह गया। ज़रा जो उसे मुझसे शर्म आती हो, मेरे ध्यान के सारे धागे अब उसकी एक एक जुम्बिश से बंध गए। फिर वो तो शायद सो भी गई, और मैं तमाम गुस्सा और नफ़रत भरे डायलॉग दिल में लेके पड़े का पड़ा रह गया। अब आपसे क्या पर्दा, कसम ले लें जो सारी रात नींद आई हो। रह रह के खुशबख्त पे गुस्सा आता रहा। इस कदर बेहुदा और बेशरम लड़की थी कि इतनी बेतकल्लुफ़ी से किसी मर्द के कमरे में सोई उसका ज़ब्त आज़मा रही थी। गुल कहाँ हो तुम गुल? मैंने 150 करवटें बदलते हुए गुल को याद करने की कोशिश की, मगर छम से जहन में खुशबख्त का होशरुबा सा सरापा आ गया। मैं खुद पे लानत भेज के सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के करीब कहीं मेरी आंख लगी तो फिर किसी के जगाने पे ही खुली। वो एक अजीब सा एहसास था जो पहले मेरे बालों में सरसराता रहा, फिर वो ठंडा सा लम्स मेरे रुखसार पे आन ठहरा। मैंने नींद से बोझल आंखों को बमुश्किल खोल के कुछ समझने की कोशिश की। उठ जाएं, खालू नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यूं लगा मेरा रुखसार थपथपाती जैसे वो पिछले 6 सालों से मुझे ऐसे ही जगाती आ रही हो। मैं एक टुक उसे देखे गया। फैरोज़ी रंग के कपड़ों में मेकअप से पाक चेहरा लिए वो मुझ पे झुकी हुई दमक रही थी। क्या हुआ, कोई ख्वाब देख रहे हैं? मासूमियत से पूछा और सीधी हो गई। शानों से नीचे आते स्याह बालों को अभी उसने कैद नहीं किया था। या अल्लाह, मैं चकरा सा गया। वो बदल गई थी या मैं बदल गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आईने के सामने जाके खड़ी हुई, दुपट्टे से बेनियाज मुतनासिब सरापा, हाफ स्लीव्स में से छलकती बाहें उठाए वो बालों में हस्बे आदत पोनी डाल रही थी, और मैं हवन्नक सा उसकी बेतकल्लुफियाँ देख रहा था। उठ भी जाए, पहले ही 11 बज चुके हैं। मुझे तो नहीं, अलबत्ता आपको ज़रूर डांट पड़ जाएगी। नाश्ता तैयार करके आई हूँ मैं। वो फारिग होकर दुपट्टा शानों पे डालती मेरी तरफ पलटी तो मैं हवास में आते हुए भुन्नाया। तुम्हारी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मुझे डांट पड़ते देख के, और मेरा ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे जगाने की फजूल हरकत क्यों की तुमने? मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि उससे हारना तो कतई नहीं है, वरना ये तो मुझे चुटकियों में उड़ा देगी। देखें, मेरा जो फ़र्ज़ बनता है वो मैंने ज़रूर अदा करना है और करूँगी। आपके अमाल आपके साथ हैं। वो इत्मीनान से कह के बिस्तर पे पड़ी चादर तह करने लगी तो मैं दंदनाता हुआ उठ के वॉशरूम में घुस गया। नहाने के दौरान भी मुझे यही ख्याल आता रहा कि वो कोई साजिश तैयार कर चुकी थी मुझे फांसने के लिए, मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुल रुख का हूँ। मैंने कतियत से खुद को बावर करवाया था। वो तू तड़ाक से आप जनाब पे आ चुकी थी, और उसकी इस एक आदत के बदलने से जंगो जदल के जैसे तमाम मौके ख़त्म हो गए। क्या मजाल थी जो वो चालाक लड़की अब्बा जी के सामने मुझे अपना इमेज ख़राब करने का कोई मौका फराहम करती। ये क्या है? ये सालन पकाया है तुमने? नमक का नामो निशान नहीं है इसमें, जायका कहाँ से आएगा? कुछ नहीं सूझा तो मैंने सालन का डोंगा नागवारी से कहते हुए खिसका दिया। वो चौंकी, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ अब्बा चौंके। ज़रा चख के देखें आप। मैंने उन्हें नाराज़गी से देखा।
ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو برخوردار، آئندہ سے میں بازار سے کھانا کھا لیا کروں گا۔ ابا جی شاید میری محبت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے۔ ارے نہیں ابا جی، میری خاطر آپ خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ قصور تو پکانے والے کا ہے نا۔ میں موم ہوا، ادھر ابا جی دھاڑے، الو کے پٹھے، پتہ تو ہے تجھے اچھی طرح کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں میں، پھر نمک کی کمی کا رونا، سامنے نمک دانی رکھی ہے نا، خبردار جو خواہ مخواہ کے نقص نکالے رزق میں تو۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری محبت میں جذباتی ہو کے ہوٹل نہیں جا رہے تھے، بلکہ مجھ پہ طنز فرمایا جا رہا تھا۔ دل تو چاہا کھانا چھوڑ کے اٹھ جاؤں، مگر یہ اکلوتے ابا بھی نا ایک آزمائش ہی ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے ایک دن کا کھانا چھوڑا تو اگلے 10 دنوں میں ابا جی مجھے فاقے کروائیں گے۔ سو میں بے دلی سے نمک دانی اٹھا کے سالن میں نمک چھڑکنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں آنکھوں پہ بازو دھرے بیڈ پہ دراز گویا سو رہا تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا وہ مجھ پہ جھکی ہوئی ہے۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور پھر اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش خوشبو میرے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ کہیں یہ مجھے اکیلا پا کے میرے ساتھ مرد ہوتے ہوئے بھی میرا دل عجیب سے انداز سے دھڑک اٹھا۔ جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں نے ایک دم آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تو وہ لڑکھڑا کے مجھی پہ آ گری۔ پھولوں سے لچکتی ڈال تھی یا خوشبوؤں کا ڈھیر، خدایا! میں ششدر سا اس کی موہنی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے حواس درست کرتی سنبھل کے پیچھے ہٹی، مگر میں نے جیسے ضد کے مارے اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا۔ بس پگھل گئی نا۔ ایک جھٹکا اس کے ہاتھ کو دے کے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میں نے طنز کیا تو وہ اپنی خوشنما آنکھوں میں تحیر بھرتے ہوئے مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سیدھی طرح سے دل کی بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوہر ہوں تمہارا، کچھ احساس کر لوں گا، یوں بہانے بہانے سے پاس کیوں آتی ہو؟ میرے لب و لہجے میں شاید کچھ زیادہ ہی فخر تھا، تبھی ان آنکھوں کے تحیر پہ دکھ غالب ہوا اور پھر غصہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مائنڈ یو مسٹر آذر رحمان، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں ٹھیک سے؟ تکیہ اٹھانے لگی تھی میں اپنا، کیونکہ میں کسی بھی بہانے سے تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرتی، چاہے وہ سونے کا بہانہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے حد تلخ اور ترش لہجے میں کہتی گویا مجھے للکار رہی تھی۔ میں نے استہزاء سے ہنکارا بھرتے ہوئے جیسے اسے اور تپایا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ خالو جان کی خواہش تھی، مگر اب جو ہوگا وہ میری ضد ہے آذر رحمان، اور عورت کی ضد سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی اپنا تکیہ چھوڑ کے وہاں سے ہٹی اور پلٹ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابا جی! دفتن اس خیال نے مجھ پہ دہشت اور پھر لرزہ طاری کر دیا کہ رات کے اس پہر وہ یہ ساری کہانی ابا جی کو سنانے گئی ہے، اور میرا جو حال ہونے والا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ میں چھلانگ لگا کے بستر سے اترا، ننگے پاؤں اس فتنی کے پیچھے بھاگا، 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے 3 دفعہ میں گرتے ہوئے بچا۔ نیچے پہنچا تو ابا جی لیٹ نائٹ ٹی وی مباحثے میں مگن تھے۔ ایک نظر مجھے دیکھا، پیاس لگ رہی تھی، آج پانی رکھنا یاد نہیں رہا۔ گلے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے بہانہ بنایا تو انہوں نے دوسری نظر میرے ننگے پیروں پہ ڈالی۔ میں سٹ پٹایا، پیاس اتنی شدید لگ رہی تھی جوتا پہننا بھی یاد نہیں رہا۔ بیٹا جی آپ کو پانی کی نہیں برف کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے دماغ پہ رکھنے کے لیے۔ وہ مشورہ دے کے دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں ان کے طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیتا کچن کی طرف بڑھا، لیکن وہ تو خالی تھا۔ میں ایسی پانی کی بوتل ہاتھ میں تھام کے بہانے سے گھومتا ہوا ابا جی کا کمرہ پھر ڈرائنگ روم بھی دیکھ آیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یا خدا، میں چکراس آ گیا۔ کیا بات ہے، کمرے کا راستہ بھی بھول گئے ہو کیا اپنے؟ ابا جی نے اعلیٰ طنز کا باؤنسر پھینکتے ہوئے کہا تو میں نے ماتھے کا پسینہ شرٹ کی آستین سے پہنچا۔ جا رہا ہوں ابا جی، ایسی وہ دروازوں کے لاک چیک کر رہا تھا۔ اچھا، پہلے تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے بے یقینی سے دیکھا تو میں بے بس سا ہونے لگا، لیکن پھر ابا جی سے مزید الجھے بغیر میں اپنا غصہ دباتا اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ خس کم جہاں پاک، اوپر آنے تک 10 مرتبہ میں نے سوچا
جان بچی 100 لاکھوں پائے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ ابا جی یہ لاکھوں حاصل تو نہیں کرنے دیں گے، انہیں جب خوش بخت کے غائب ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ تو کنویں میں بانس ڈلوا دیں گے، بلکہ میرے حلق میں بانس ڈلوا کے ساری حقیقت اگلوا لیں گے۔ مجھے جھرجھری سی آنے لگی۔ مایوسی کے عالم میں یوں ہی گزرتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کے برابر والے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ نہیں گھوما، میرا دماغ گھوم گیا۔ یعنی وہ فتنہ پرور یہاں موجود تھی جسے میں ننگے پاؤں پورے جہان میں ڈھونڈ آیا، بلکہ شیر کی کچھار تک سے ہو آیا تھا۔ جی تو چاہا دھڑا دھڑ دروازہ بجا کے رکھ دوں، لیکن جو نیچے وکیل صاحب بیٹھے ٹی وی پہ مباحثہ سن رہے تھے ان کے تفتیشی سوالوں کا جواب دینا پڑ جاتا، اس وقت خون کے گھونٹ پینا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں آیا تو میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ گل، میں نے خوشگوار سی سانس بھرتے ہوئے خود کو بستر پہ گرایا اور فون کان سے لگایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ کہاں پہ تھے؟ کب سے فون کیے جا رہی ہوں، فون کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ اس نے جو تواتر سے سوال پوچھے میں تو ہڑبڑاس آ گیا۔ یہی تھا، ذرا سا بیزی تھا، میں نے صفائی پیش کی۔ بیڈ روم میں بیزی تھے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا اور پھر چیخی، خوش بخت کہاں ہے؟ وہ بھی بیڈ روم میں ہے، میں نے روانی میں کہا۔ آذر! وہ اور زور سے چیخی تو میں ہنسا۔ زیلس کیوں ہو رہی ہو؟ فکر مت کرو، آج اس کا پتہ صاف کر دیا ہے میں نے۔ ہیں؟ قتل کر ڈالا اسے؟ گل کی لرزتی آواز آئی۔ ابا جی اجازت نہیں دیں گے ورنہ وہ بھی کر ڈالتا۔ آج میں بہت غصے میں تھا، میں نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو بھی گئی۔ اچھا، ایسا کیا کر دیا آج؟ نکال باہر کیا میں نے اسے۔ روتی ہوئی ننگے پاؤں گئی ہے دوسرے کمرے میں۔ اب جب دل ہی نہ ملیں تو پھر اس ملاپ کا کیا فائدہ؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو کمال کر دیا تم نے آذر۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ بس جیسے اسے کمرے سے نکالا ہے ایسے ہی گھر سے بھی نکال پھینکوں گا۔ لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ یہی کسی کونے میں رہنے کو جگہ دے دوں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھلا کہاں جائے گی؟ خبردار آذر، یہ میں طے کروں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے، تم بس اپنی طرف سے اسے فارغ کرو، وہ قطعی انداز میں بولی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ وہ مجھ سے پہلے وہ مجھے فارغ کر کے جا چکی ہے، لیکن اپنی مردانگی کا وقار بھی تو بلند رکھنا تھا نا۔ ہاں تم فکر مت کرو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، بس یہ ابا جی قابو میں آ جائے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ فوراً ہی مکھن ملائی بن گئی۔ بس اب تم سے جدائی سہی نہیں جاتی آذر، میں جلد از جلد اس گھر میں دلہن بن کے آنا چاہتی ہوں۔ جب سوچتی ہوں کہ وہ کس قدر استحقاق سے تمہارے بیڈ روم میں چلتی پھرتی ہوگی تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ اب اسے کیا بتاتا، جیسی حالت میں وہ ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی ہے میرا اپنا دل سینے میں چک پھیریاں کھاتا رہتا ہے۔ چلو خس کم جہاں پاک۔ میں نے گل سے بات ختم کر کے موبائل ایک طرف کیا۔ خواہ کی آزمائش ختم ہوئی۔ میں نے سونے کے لیے تکیا منہ میں گھسایا، لیکن پھر دفتن ایک لمبی سانس کھینچی۔ یہ خوشبو، ایسی خوشبو خوش بخت کے بالوں میں سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کی چند لمحوں کی قربت یاد آئی تو ہاتھ میں جیسے ریشم سرسرانے لگا۔ ہش! میں نے تکیا پرے کر کے اپنے تکیے پہ سر رکھا۔ وہ اس کمرے میں آئی ہی اس مشن پہ تھی، مجھے ہرانے، مجھے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنے۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے باور کروایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خوش بخت نے سامنے والا کمرہ کیا سنبھالا، میں تو شیر سے ببر شیر ہو گیا۔ گل رخ کو میں نے زیادہ سے زیادہ گھر آنے کی چھوٹ دے دی اور اس نے بھی ابا جی کو پٹانے میں اپنی جان لڑا دی۔ کبھی ابا جی کے لیے دار چینی والی چائے بنا رہی ہے، کبھی پرہیزی سالن، کبھی ان کا پسندیدہ سبزیوں والا پیزا، کبھی آلو یا میتھی والے پراٹھے۔ ابا جی اس سے بے حد خوش تھے۔ بھائی مجھے نہیں پتا تھا میری بیٹی اس قدر سگڑ ہے۔ وہ اس کی بنائی چیزوں کی دل کھول کے تعریف کرتے اور چکھ کے میری طرف بڑھا دیتے۔ اب خدا گواہ ہے کہ وہ پھیکے سیٹھے کھانے ابا جی کو تو پسند آتے ہوں گے، مگر میرے تو حلق میں چھچھوندر بن کے اٹک جاتے تھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ پھر ابا جی تو خوش بخت کے پکائے کھانے سے انصاف کرتے اور گل کی کوکنگ میرے حصے میں آ جاتی۔ اس کا دل رکھنے کو مجھے دل پہ کتنا جبر کرنا پڑتا تھا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ مجھے راہداری میں تنہا پاتے ہی وہ میرے قریب چلی آئی۔
آذر جلدی کچھ کرو نا، کالی سیاہ ہو جاؤں گی میں کچن کی ڈیوٹی دے دے کے۔ وہ رونے کو تھی۔ چلو اسی بہانے کچھ پکانا سیکھ جاؤ گی۔ میں نے پچکارا تو وہ رونا بھول کے گھررائی۔ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیا کھانا بنانا نہیں آتا؟ نہیں وہ تو بنا لیتی ہو، مگر اسے پکانا ایک آرٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں خوش بخت کی ریسیپیز چوری کر لو، ابھی وقت ہے۔ پتہ ہے میں بھی اچھا کھانے کا شوقین ہوں۔ فکر مت کرو، تمہاری پریشانی تھی نا کہ خوش بخت کہاں جائے گی بیچاری، تو اسے ہم کچن میں اپنا کھانا پکانے کی نوکری دے دیں گے۔ وہ ٹھٹھا لگا کے ہنسی۔ مجھ سے تو اس کا ہر تعلق، ہر رابطہ ختم ہوا، مگر معاملہ کیسے ختم ہوگا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کئی دنوں سے الجھا ہوا تھا۔ خوش بخت نے ابا جی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہی روٹین تھی اس کی، اسی طرح گھر کی دیکھ بھال، ابا جی کے نخرے اٹھانا۔ البتہ مجھے اس نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا۔ پہلے جو میری اور اس کی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو گھر میں ایک جامد سی خاموشی چھا گئی۔ گل رخ کی آمد بھی اس خاموشی کو توڑ نہیں پائی۔ اوفو، تمہیں تو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، بے وقوف، گل بگڑی۔ اور پھر آگے ہو کے وہ مجھے سمجھانے لگی کہ خوش بخت سے نجات کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ میرے کپڑوں اور الماری کا ستیہ ناس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پہنچنے والا نہیں تھا۔ خوش بخت کیا ادھر سے گئی، میرے کمرے کی خوش بختی بھی ساتھ لے گئی۔ گل رخ سے 2 بار صفائی کروائی، مگر ڈسٹ الرجی کی وجہ سے وہ چھینکیں مارتی ہوئی باہر نکل بھاگی۔ اور یہ کپڑے طے کرنا، یہ سمیٹنا، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتی۔ لو جی، یعنی اب میں ابا جی سے کرواؤں گا اپنی الماری ٹھیک؟ اور جب بات حد سے بڑھی اور میری برداشت ختم ہونے لگی تو شرم و حیا پہ ڈھٹائی غالب آ گئی۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا خوش بخت کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے چیخی۔ میں دروازہ لاک کر کے اطمینان سے پلٹا تو وہ ٹھٹکی اور بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ دیکھو، حالات چاہے جیسے بھی ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اب یہ تو تلخ حقیقت ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف مڑی۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کمرے پہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ یہ الماری، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ بیڈ شیٹ، کارپیٹ، یہ سب کچھ تمہارا بھی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہٹتی الماری سے جا لگی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی رنگت بدلنے لگی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ اس کی پیشانی ارک آلود تھی۔ میں نے ذرا سی بات کیا کی تم کمرہ ہی چھوڑ کے چلی گئیں، لیکن ابھی بھی اس کمرے سے تمہارا حق ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھ پہ سے۔ میں اس کے بالکل سامنے تھا اور وہ میرے بے حد قریب۔ میری ہی مت ماری گئی تھی شاید۔ وہ تو کوئی ساحرہ تھی، بنا منتر پھونکے قابو میں کر لیتی تھی۔ میں لفظ بھولنے لگا۔ خدا گواہ ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی اس لحاظ سے اچھی نہیں لگی تھی، مگر مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے صرف قریب پا کے مجھے یہ کچھ کیوں ہونے لگتا ہے۔ ابھی صبح ہی تو گل رخ مجھ سے اتنا قریب کھڑی تھی، تب تو مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اپنی حد میں رہو آذر۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں میرا وجود گوارا نہیں تھا، اس لیے میں چلی گئی وہاں سے۔ میں خالو جان سے کہہ دوں گی کہ میں یہ شادی نہیں رکھ سکتی۔ پھر بھی جب تک تم ان سے یہ سب نہیں کہتی جو تمہیں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، تب تک یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ یا خدا، اتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں، جی چاہا ان پلکوں کو چوم لوں، لیکن پھر میں اپنی ہی خواہش پہ ششدر رہ گیا۔ اتنا کمینہ ہو گیا تھا میں۔ لاہور پڑھتے ہوئے میں نے دانستہ ہلکا سا کہا لگایا، تو یہ کہ محترمہ خوشی صاحبہ، جب تک آپ کا یہ حق قائم ہے، یہ الماری بھی آپ ہی کو سیٹ کرنی ہے، یہ بیڈ شیٹ بھی آپ کو تبدیل کرنی ہے، سارا پھیلاوا بھی سمیٹنا ہے اور ڈسٹنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ کیا مطلب یہ کہ بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے اسے جتایا۔ محبوبہ ہونا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ تم گل رخ سے کرواؤ تاکہ اسے مستقبل کی بیوی بننے کی پریکٹس ہو۔
وہ فوراً اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولی اور وہاں سے ہٹنے لگی، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کے اسے پیچھے کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی۔ اب یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب یہ کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، میں نے کہا، اور اس کے دروازے کی طرف لپکنے سے پہلے باہر نکلا، دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ ہیو اے گڈ ٹائم، اونچی آواز میں کہتا، چابی اچھال کے کیچ کرتا ہوا، ہنستا ہوا میں نیچے آیا۔ شام تک کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ گلرخ گھر جا چکی تھی۔ میں ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے میں نے احتیاطاً خود پہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لی تھی۔ میں کھنکارا، لا حول ولا، وہ کتاب بند کر کے ناگواری سے گویا ہوئے۔ وہ ابا جی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ میں گڑبڑایا۔ یہ بہت اچھا طریقہ نکالا ہے باپ کو متوجہ کرنے کا، کھوں کھوں کھوں۔ انہوں نے طنز کا جوتا بھگو کے مارتے ہوئے آخر میں کھنکار کے میری نقل اتاری۔ میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ ابا جی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا جی، پھر وہی طنزیہ انداز۔ مجھے شک سا ہوا ابا جی پچھلے جنم میں میری بیوی رہ چکے ہیں۔ ہاں ابا جی، خوش بخت سے میری شادی سراسر آپ کی خواہش تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم دونوں کے مزاج خیالات کچھ بھی میل نہیں کھاتا، مگر آپ نے توجہ نہیں دی، اور آپ کی اسی ضد کی وجہ سے آج میرا گھر ٹوٹ رہا ہے ابا جی۔ میں نے بے حد جذباتیت بھری اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ابا جی کے چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر غصہ چمکا۔ اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہوگا الو کے پٹھے، تم ہی راضی نہیں تھے۔ بس بس ٹھیک ہے، آپ تو ہیں ہی اسی کے، میں ہی بے وقوف ہوں جو آپ کو اپنا سمجھ کے اپنا دکھ سنانے آ گیا تھا۔ میں ناراضگی سے گویا ہوا تو وہ کہیں جا کے تھوڑے سے مدھم پڑے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابا جی، خوش بخت شروع سے اس شادی پہ دل سے راضی نہیں تھی۔ ہاں تو وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ ابا جی، میں بیچارگی کی تصویر بن گیا۔ اچھا آگے بولو۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ تو پھر داد دو اس کے حوصلے کی۔ ان کی زبان پھر پھسلی۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ یہ شادی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ تم بتاؤ برخوردار، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بغور مجھے جانچا۔ میں کیا کہوں گا؟ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، مسئلہ تو اس کا ہے۔ میرا کمرہ چھوڑ کے وہ سامنے والے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ابا جی، میرا خیال ہے کہ وہ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں بھی تو ذرا سنوں۔ ابا جی کی بڑک نے میرے تمام خیالات کو بھگ سے اڑا دیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے کہا، ابا جی وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ آذر! ابا جی کی آواز میں ناگواری تھی۔ وہ ابا جی جو لڑکی اس سے پڑھنے آتی ہے، اس کا ماموں آرمی میں میجر ہے شاید۔ میں نے ابھی پوری کہانی بھی بیان نہیں کی تھی کہ ابا جی کے ہاتھ میں موجود کتاب اڑتی ہوئی آئی، آ کے میرے شانے سے ٹکرائی۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ فضول بکواس کرتے ہو تم۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یا تم اپنی پسند پہ اس کی پسند کا پردہ ڈال رہے ہو؟ ابا جی میں میرے حواس ابا جی کے غصے کو دیکھ کے منمنانے لگے۔ میں مت کرو آذر، بے غیرتی کی انتہا ہے یہ۔ اپنی پاک دامن بیوی پہ اس طرح کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ غضب خدا کا، ہیرے جیسی لڑکی اس نکٹھو نالائق کے پلے باندھ دی میں نے۔ ڈر لگ رہا ہے اب کہ اس کے ماں باپ کو اور اس کی خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ مل رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ابا جی کو میرے اور گل رخ کے افیئر کا پتہ تھا۔ اس میجر کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، مگر جانتے ہو اس جھلی نے تمہیں فوقیت دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کاٹ کے الو ہو تم۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی۔ میں نے تو اس سے کہا بھی تھا کہ ایک بار پھر سے سوچ لے، مگر اسے اپنی خالہ کی خواہش کا پاس تھا، یا پھر اپنے دل کی۔ وہ دکھ میں گھرے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ، انہی لالچی لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو نہ پہلے ہمارے سگے ہو سکے اور نہ اب ہوں گے۔ وہ غصے میں پھر سے مجھ پہ برسے تو میں نے وہاں سے دوڑ لگانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، جذبات اور احساسات پہ بے حسی سی طاری تھی۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہا تھا۔ چچا جان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔
میں تھکے ہارے قدموں آج پہلی بار نوک کیے بغیر اندر داخل ہو گیا، مگر راہداری کے سرے پہ ہی ٹک گیا۔ وہ گل رخ ہی تھی، میری گل رخ، لیکن کس قدر پرائی لگ رہی تھی۔ مجھ سے جی بھر بھر کے خدمتیں کروا کروا کے بہو بنا لیا اس یتیم مسکین کو۔ تایا جی نے کبھی سگوں جیسا سلوک کیا ہی نہیں ہم سے، اور یہ آذر الو کا پٹھا ہے، ٹخنوں میں عقل ہے اس شخص کے۔ شادی بھی کروا لی زبردستی کی اور پراپرٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ صاف کہہ دیا ہے تایا جان نے فون پہ، آنکھ کر چکے ہیں وہ اسے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے اسے۔ وہ سخت غصے بلکہ جلال میں تھی۔ تو تم کیوں دماغ خراب کرتی ہو اپنا؟ دفع کرو اسے، دنیا کا آخری آدمی تھا کیا وہ ٹٹ پونجیا ہی رہ گیا ہے کیا میری ہیرا بیٹی کے لیے؟ یہ چچی جان کہہ رہی تھیں۔ میرے منہ پہ مجھے بیٹا بیٹا کہتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی۔ بیٹی کو تو جلال آ ہی رہا تھا، اس کی ماں غصے میں جلال الدین اکبر لگ رہی تھی۔ میرا اور بھی دل دکھا۔ یقیناً یہ میرے اکلوتے ابا جی کے فون کی کارستانی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پہلے میرے افسانے یہاں پہنچا دیے تھے، یعنی مجھے جائیداد سے آنکھ کرنے کی تازہ ترین رپورٹ یوں پہنچائی تھی جیسے کسی لڑکی کے طلاق شدہ ہونے کی اطلاع پہنچاتے ہیں۔ لیکن خیر کچھ بھی تھا، خدا نے ان لوگوں کی اصلیت اور حقیقت میرے منہ پہ جوتے کی طرح ماری تھی۔ اب بس بھی کرو تم دونوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ پہلے حصے کی مد میں بھائی جان سے 5.5 لاکھ زائد لے چکا ہوں میں، اب وہ کہاں قابو آنے والے تھے؟ چچا جی کی آواز نے لمحے بھر کو مجھے منجمد کر دیا۔ مردہ قدموں سے میں وہاں سے واپس لوٹ آیا، کبھی دوبارہ وہاں نہ لوٹنے کے لیے۔ گھر میں ایسی خاموشی پھیلی تھی جیسی اماں کے موت پہ تھی۔ ابا جی تو یوں بھی مجھ سے خفا تھے، میں نے ان کی لاڈلی پہ کیچڑ اچھالنے کی حماقت جو کی تھی، اور ان کی لاڈلی وہ تو ایسے بھول گئی تھی کہ اس گھر میں کوئی آذر رحمان بھی رہتا ہے۔ سوری ابا جی، ہمت کر کے میں نے ہی پہلا قدم اٹھایا اور معذرت کے در پہ جا کھڑا ہوا۔ ہیں؟ انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے اینک کے اوپر سے مجھے گھورا۔ ابا جی سوری، میں واقعی غلطی پہ تھا، خوش بخت ویسی ہی ہے جیسی آپ سوچتے ہیں۔ میں پھر اس کی تعریف میں ڈنڈی مار گیا، مگر ابا جی چوکنے والے نہیں تھے۔ اوئے الو دے پتر، سیدھی طرح کہنا کہ شرمندہ ہے اپنے کہے پہ اور معافی مانگنا چاہتا ہے خوش بخت سے۔ لو جی کر لو گل، اب میں نے یہ کب کہا؟ میں چکرا گیا۔ ایک تو یہ ابا جی بھی نا اپنی من مرضی کے مطابق مطلب نکالنے انہیں خوب آتے ہیں، مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کے جیسے مجھے بڑھاوا دینے لگے۔ ہاں ہاں کہو، شرمندہ ہو، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نرم دل ہے، وہ ایک بار کہنے پہ تمہیں معاف کر دے گی۔ ابا جی میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا۔ میں نے کھنکارتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے مجھے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی فی الحال پہلے آپ سے معذرت کرنی ہے۔ میں نے فوراً مسکین سا لہجہ اپنایا تو وہ بھی رکھائی پہ اتر آئے۔ برخوردار میں فی الحال معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں اگر خوش بخت کہے گی تو۔ میں ابا جی کے پاس سے بے مراد لوٹ آیا۔ خوش بخت تو آج کل بلند بخت بنی ہوئی تھی، ہاتھ ہی نہیں آتی تھی، ناشتہ کھانا خاموشی سے میرے آگے رکھتی، لیکن مجھ سے ایک لفظ بھی بولنے کی روادار نہیں تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود اس گھر کے لیے کیا تھا، ایک سکون، ایک پاکیزگی اور شاید پیار بھی۔ میں سوچ سوچ کے تھک گیا کہ کس طرح سے خوش بخت کے سامنے جھکوں بھی نہ اور وہ راضی بھی ہو جائے۔ نئی آنے والی ساری فلمیں کیبل پہ دیکھ دیکھ کے ہیرو سے بیوی کو منانے کے طریقے سیکھتا رہا، لیکن کچھ بھی کام کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو جب میں نے آفس جانے کے لیے الماری کا پٹ کھولا تو اندر موجود الٹے سیدھے ٹھونسے گئے کپڑے سارے ابل کے مجھ پہ آ گرے۔ اف ہو، میں نے ان سب کپڑوں کو گود میں اٹھا کے بستر پہ پھینکا۔ میرا پارا ہائی ہونے لگا، یعنی کہ حد ہو گئی۔ شادی شدہ ہو کے بھی میں کیسی مسکینوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ خوش بخت، خوش بخت، دروازے میں کھڑے ہو کے میں نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ ابا جی کو میں فیکٹری جاتے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہے؟ سیڑھیوں کے کونے پہ اس کی خفا خفا سی شکل نظر آئی۔ اوپر آؤ ذرا۔
میں کچن میں کام دیکھ رہی ہوں، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اوپر آؤ، یہاں بھی تمہارے دیکھنے کو کچھ پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر کچھ سوچ کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ بیوی ہوں میں، نوکرانی نہیں ہوں آپ کی، جو ہر بری بھلی کے بعد بھی منہ اٹھا کے کام پہ چلی آؤں گی۔ اوہ واہ، تمہارا فرض بنتا ہے یہ، میں نے مزے سے کہا۔ میرے حقوق اور فرائض کی تو بات ہی مت کرنا، وہ پھنکاری۔ دیکھو، میں نے مصالحانہ انداز اپنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کاٹی۔ دیکھ ہی رہی ہوں اتنے مہینوں سے، پتہ نہیں کیا سوچ کے شادی کر لی تھی تم سے۔ اس کی بات پہ میں فطری طور پہ تل ملایا۔ کیوں، تمہارے نزدیک میری کوئی خوبی نہیں ہے کیا؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور طنزیہ مسکرائی۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم میں بڑی اعلیٰ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور تمہاری ان خوبیوں کی وجہ سے ہی میں نے سر کے بل کھڑے ہو کے ہاں کی تھی۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ٹھیک سمجھتی ہو۔ آخر میں بے بسی سے کہتا میں ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، وہی شوہر کو قابو کرنے والی آنکھیں۔ جھوٹ مت بولو آذر، وہ مدھم لہجے میں بولی، کیونکہ میرے افیئر سے واقف تھی۔ بے وقوف تھوڑی ہوں جو جھوٹ بولوں گا۔ میں نے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ جو تم دندناتے ہوئے آئے تھے شادی سے انکار کرنے کے لیے میرے پاس، ارے وہ میں اس لیے آیا تھا کہ شاید تم اپنے دل کی بات بتا دو، اور شاید تم اظہار محبت کر دو، لیکن نہ جی نہ، تم نے تو ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں نا۔ میں نے ایک کہی تو تم نے دو کہیں، میں نے سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، جانتی ہوں تمہیں آج کل ایک عدد کام والی کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے میرے بکھرے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی آہستہ سے تھام لیا اور پھر اس کو تھوڑا سا اپنے قریب کیا۔ جس طرح کی فضول باتیں تم نے کہی تھی نا آذر، میری زنانہ انا کو گوارا نہیں تھیں وہ۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ آنسو بے بسی کی علامت ہوا کرتے ہیں، اور ہار کی بھی۔ یہ بات سوچ کے مجھے بڑی کمینی سی خوشی ہوئی۔ میں نے اسے بڑی احتیاط سے تھوڑا سا اور اپنے قریب کیا اور معصومیت سے بولا، نہیں، میں یہ سب کچھ تم سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کام والی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ اتنی پیاری کام والی مجھے کہاں سے ملے گی؟ اندھی بہری نہیں ہوں میں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کے ابھی تک دیکھتی اور سنتی رہی ہوں سب کچھ۔ اچھا، اب کیا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں تم سے؟ میں نے مسکین سی شکل بنائی۔ مانگو گے بھی تو بھی نہیں دوں گی، وہ بھی میرے ہی انداز میں بولی۔ اور بس جی، پھر بھاڑ میں جائے سارا غصہ، سارے بدلے۔ ساری عمر پڑی ہے یہ لڑائیاں لڑنے کو۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، چلو کہ جشن بہاراں دیکھیں، چلو کہ پھولوں کے ساتھ کھیلیں، چلو کہ خیام کی ربائی کا کوئی مصرع ہی گنگنائیں کہ اس زمین پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ امر نہیں ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہے۔ حیران ہو گئے نا آپ بھی کہ میرا ذوق اتنا اعلیٰ کب سے ہو گیا؟ جی جناب، میں تو پہلے ہی کہتا تھا۔ گھنی میسنی، اندر ہی اندر مجھ پہ مرنے والی، اوپر سے نخرے دکھانے والی۔ ویلنٹائن ڈے پہ سرخ گلابوں کے گلدستے کے ساتھ میرے تکیے کے بالکل پاس رکھے خوبصورت کارڈ پہ سجے یہ الفاظ اس کی ہار کا واضح ثبوت ہیں۔ اور سب سے خوبصورت الفاظ تو بالکل آخر میں لکھے گئے ہیں، جو میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کیے۔ جی ہاں، لکھا ہے، آپ کی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی، خوش بخت۔ میرے دل میں تو محبت کا ایک دریا بلکہ ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا ہے۔ میں جمپ لگا کے بستر سے اترا اور فریش ہونے واش روم کی طرف بھاگا۔ میں یہ موقع کسی صورت میں بھی کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔